الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 5 فروری 2020 اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے اصول فقہ، اصول حدیث اور علم منطق کا انتخاب کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں جو عبد عاجز کی کتاب ہے محاضرات فی علم المنطق، اس کا 5واں لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے المعرفات یا التعریفات یا قول شارح۔ اس سے قبل ہم نے کل والے لیکچر میں پڑھا تھا الکلیات الخمسہ، کہ کلیات الخمسہ یا تو داخل ہوگی یا ان میں سے خارج ہوگی۔ کس میں؟ معنی میں، یعنی حقیقت میں، ماہیت میں۔ اگر داخل ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی خارج نہیں ہے تو ذاتی، اور اگر داخل نہیں ہے تو عرضی۔ ذاتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نوع، تمام الماہیہ، جنس، جزء المشترک یعنی جزء الماہیہ المشترک، الفصل، جزء الماہیہ المختص یعنی صرف اس کے ساتھ خاص ہے۔ عرضی کی کتنی قسمیں تھیں؟ عرض عام اور عرض خاص۔ اس کے علاوہ جوابی ما ہوا میں، یعنی ما ہوا کے جواب میں کون سی چیزیں واقع ہوتی ہیں؟ جنس اور نوع۔ دیکھیں عقلی طور پہ ایسے ہے کہ ما ہوا میں کس کے متعلق سوال ہوتا ہے؟ ما سے، حقیقت کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ حقیقت کے متعلق۔ تو حقیقت میں کون سی چیزیں آتی ہیں جو حقیقت کے متعلق جواب دیتی ہیں؟ حقیقت میں کون سی ہیں؟ جنس اور نوع، جنس اور نوع۔ اور جوابی ایو شیئن، ایو کس کے لیے آتا ہے؟ تمییز کے لیے، دو چیزوں کے درمیان تمییز کرنا۔ کس کی تمییز کرتا ہے؟ جنس کی۔ تو اس کے جواب میں فصل واقع ہوتی ہے اور عرض خاصہ۔ عرض عامہ کیوں نہیں واقع ہوتی کسی کے جواب میں؟ کیونکہ نہ تو وہ حقیقت کے متعلق جواب دیتی ہے اور نہ ہی تمییز، کیونکہ عام ہے۔ عرض اور عرضی میں کیا فرق ہے؟ عرض اور عرضی، عرض میں صرف کیا ہوتی ہے؟ صفت، سواد۔ عرضی میں کیا ہوتا ہے؟ ذات اور صفت۔ جیسے کوئی کہے کہ سواد کیا ہے؟ عرض ہے۔ اسود کیا ہے؟ عرضی ہے۔ فصل کا اور نام کیا تھا؟ مائز۔ مائز کیوں؟ یمیز بین الشیئین۔ یہ جو کلی کی ہم نے اقسام پڑھی تھی کس اعتبار سے ہے؟ کس اعتبار سے تقسیم ہے؟ کلی کی یہ تقسیم ہم نے پڑھی تھی کہ جو مصداق ہے وہ ماہیت میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد کلیات خمسہ کے نام کیا ہیں؟ عیسیٰ گوجی نام ہے، المفردات الخمسہ نام ہے، المحمولات الخمسہ نام ہے۔ سلسلۃ الکلیات کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اندر آپ نوع الانواع سے لے کے جنس الاجناس تک ایک سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کا تعین کرنا، کہ تعریف حد تام ہے، حد ناقص ہے، رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے، یا تعریف باللفظ ہے۔ تو آج اسی کو آگے بڑھیں گے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یعنی معرفات۔ معرفات کی تعریف کیا ہے؟ اب اس اعتبار سے کلی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کلی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کلی بی اعتبار نظری الی الافراد الخارج۔ کلی کی تقسیم بی اعتبار نظری الی قوت المعنی فی المصداق، کہ برابر ہے یا نہیں ہے۔ کلی کی تیسری قسم کیا تھی؟ بی اعتبار نظری الی دخول الماہیتی او لا، یعنی دخول المصداق فی الماہیہ او لا۔ کلی کی آج چوتھی قسم
4 قسمیں ہو گئیں، تو اس کو یاد رکھنا آپ نے۔ المعرفات، کلیئر ہے؟ المعرفات، اس میں فاعل، یہ اب اس کے اوپر ثمرہ ہے۔ کلیات خمسہ کا کیا ہے؟ ثمرہ ہے۔ یعنی کلیات خمسہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کسی شے کی توضیح کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں۔ معرفات اس میں فاعل سے ہے، اور اسی المعرفات کو تعریفات بھی کہتے ہیں، اسی کو قول شارع بھی کہتے ہیں۔ اب اگر کتب میں قول شارع آ جائے صرف، یا صرف تعریفات آ جائے یا معرفات آ جائے، تو تینوں سے ایک ہی مراد ہے۔ آپ نے جو پڑھا تھا تعریفات جو ہیں، تعریفات کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی کیا ہے؟ حد تام، حد تام۔ دوسری کیا ہے؟ حد ناقص۔ تیسری کیا ہے؟ رسم تام۔ چوتھی کیا ہے؟ رسم ناقص۔ اور 5ویں کیا ہے؟ باللفظ۔ یہ ہے من حیث التفصیل، یعنی تفصیل کے اعتبار سے نقشہ۔ اور اگر اجمال کے اعتبار سے بنائے تو کتنی قسمیں بنی؟ 3، حد، رسم، باللفظ۔ حد جو ہے، حد میں ذاتیات بیان ہوتی ہیں۔ پہلے صرف سمجھیں، ذاتیات بیان ہوتی ہیں، تو اس کو حد کہتے ہیں۔ رسم میں کیا بیان ہوتا ہے؟ عوارض، اس کو رسم کہتے ہیں۔ باللفظ میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا مترادف لانا ہوتا ہے جو واضح ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے غضنفر کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اسد۔ کیا معنی ہے؟ اسد۔ غضنفر لفظ میں کیا تھا؟ غمود تھا۔ آپ نے اسی لفظ کو واضح کرنے کے لیے کیا لائے؟ اسی کا ہم معنی لفظ، لیکن واضح ہے اس سے۔ مثلا العقار، یہ پیش ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے، کیونکہ لفظ تو واضح نہیں ہے، العقار سے کیا مراد ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الخمر۔ صرف لفظ لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ تعریف جو ہوتی ہے، تعریف کسی بھی فن کی، اصول فقہ، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ کی تعریف کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ حد کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ موضوع میں عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ذاتیات ہوتی ہیں۔ مثلا اصول فقہ کی ذاتیات کیا ہیں؟ اب آپ ذاتیات کا معنی سمجھ چکے ہیں کہ ذاتیات کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نفی کریں تو ذات کی نفی ہو جائے۔ ذاتی نسبت للثبوت ہے۔ ذاتی مطلب کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ذاتی، یعنی ذات نہیں رہے گی، ذات نہیں رہے گی۔ ہم نے کہا اصول فقہ کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ الادلہ الاجمالیہ۔ یہاں تک آ رہا ہے کلیئر؟ من حیث الاستفادہ، اگر آپ ادلہ کی نفی کر دیں تو اصول فقہ باقی بچے گا؟ نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے تعریف جو ہے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ موضوع ذاتیات پہ مشتمل ہوتا ہے اور تعریف ذات پہ۔ تو جو تعریف ذات پہ مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ حد۔ ہم نے ایک اور کہا تھا کہ تعریف لفظ کیا ہے؟ اعم ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مطلب تعریف مقسم ہے۔
تعریف کیا ہے؟ مقسم ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اقسام. آپ نے کہا تعریف موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو جب تعریف موضوع کے اعتبار سے ہے تو قسم کون سی ہوگی مقسم کی؟ حد. اگر تعریف، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تعریف بعض اوقات ثمرہ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، فائدہ کے اعتبار سے. جیسے ہم نے علم منطق کی تعریف کی. علم منطق کی تعریف کیا کی؟ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ فائدے کے اعتبار سے ہے. اگر آپ خطا سے محفوظ نہیں رہتے تو کیا علم منطق کی ذات کی نفی ہوگی؟ نہیں، علم منطق باقی ہے، وہ تو آپ نے احتیاط نہیں کی. لیکن اگر علم منطق سے تصور اور تصدیق نکال دیں، علم منطق ہی کی نفی ہو گئی، ذات ہی کی نفی ہو گئی. تو موضوع کیا علم منطق کا؟ تصور اور تصدیق. ہم نے تعریف میں تو تصور اور تصدیق نہیں بولا. تو تعریف منطق کی موضوع کے اعتبار سے کیا ہوئی؟ هو العلم الذي يبحث عن التصورات والتصديقات من حيث يتوصل بها الى المجهول التصوري او المجهول التصديقي. یہ موضوع کے اعتبار سے ہے. اب آپ کو کلیئر ہوا کہ موضوع اگر نکال دیں فن ہی کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں موضوع کے اعتبار سے جو تعریف ہے وہ حد کہلاتی ہے. کیوں کہ حد ذاتیات پہ مشتمل ہے. جب ذات ہی کی آپ نے نفی کر دی اس چیز کی جس کے اوپر ذات تھی تو ذات کی نفی ہو گئی. ثمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، یعنی اس علم کے اوپر جو عارضی جو چیز واقع ہوتی ہے. خطا سے بچنا، خطا سے بچنا یہ عارضی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات آپ کے پاس ہوگی، بعض اوقات نہیں ہوگی. تو ثمرہ کے اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسم. کیونکہ رسم کیا ہے؟ عوارض پہ مشتمل ہوتا ہے. اور اگر صرف کوئی اتنا کہے کہ اصول فقہ سے کیا مراد ہے، صحیح، آپ اس کا جو مترادف لائیں گے. مترادف کیا لائیں گے؟ فقہ کے دلائل. فقہ کے یہ مترادف ہے. یہ کیا ہے؟ مترادف یا فقہ کے قواعد. تو یہ جو مترادف کے ساتھ تعریف ہوئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعریف باللفظ. اب آپ کتابوں میں دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ حد نہیں ہے، رسم ہے. تو جب وہ رسم بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ رسم مطلب جو فن کی تعریف کی گئی ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ ثمرہ کے اعتبار سے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مقسم. یہ کیا ہے؟ مقسم. یہ کیا ہے؟ اقسام. یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم. تعریفات اور اقسام، تعریفات اور اقسام کا علاقہ کیا ہے؟ یعنی تعریف، اگر کوئی آپ سے کہ تعریف اور حد میں علاقہ کیا ہے؟ وضاحت کی تھی ہم نے اصول حدیث کے لیکچر میں تقریباً. تعریف اور حد میں علاقہ کیا ہے پہلے آپ سمجھیں. عموم و خصوص من مطلق. اللہ مفتح علیک. لفظ اصل کیا ہے؟ عموم و خصوص من مطلق. متاخرین کی کتب میں کیا بولا جاتا ہے؟ عموم و خصوص مطلق. خصوص من مطلق یعنی خاص ہے مطلق سے. مطلق کیوں کہ عام میں قید وارد نہیں ہے. جب آپ نے کہا خصوص من مطلق مطلب مقید من مطلق کہ آپ نے کوئی قید ذکر کر دی ہے. سیدی یہ جو باللفظ آپ نے کہا، جی باللفظ کہا، ہاں جی، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ. باللفظ کا سمپل آپ یہ سمجھیں اس کا، جی اس کا مترادف لانا. ایک لفظ ہے اس میں غموض ہے، واضح نہیں ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی کہے ابو حفص کون ہے، ابو حفص جو ہے لفظ میں غموض ہے یا نہیں ہے. اب آپ اس لفظ کا مترادف مانگ رہے ہیں، تعریف نہیں.
تاکہ تعریف ہے، کیونکہ عام ہے تعریف. آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو حفص سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتا ہے عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک. تو آپ صرف مترادف لائے ہیں. پہلے علاقہ سمجھیں. یہ جو علاقہ بیان کیا جاتا ہے کس اعتبار سے ہے؟ علاقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں علاقۃ الالفاظ بالمعانی، کہ الفاظ اور معانی کا تعلق کیا ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ مصداق کے اعتبار سے. من حیث المصداق. آپ کو مبتدئین کی کتب میں لفظ مصداق نہیں ملے گا. آپ ایک لفظ ہے مثلا انسان، یہ انسان ہے، اس کے کتنے حصے ہو گئے؟ انسان کے 3. لفظ، معنی، مصداق. ظاہر میں جو معنی کا مطلب کیا ہے؟ معنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی شے کا ذہن میں تصور کرنا. معنی اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ مفہوم. کیا نام ہے؟ مفہوم. مصداق کیا ہے؟ کہ جو چیز آپ نے ذہن میں سوچی ہے وہی خارج میں بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصداق. اب یہ جو انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان میں، کیونکہ ہم لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ لفظ معنی بیان کرتا ہے. لفظ کیا کرتا ہے؟ جب لفظ نہیں ہے تو ہمیں معنی کیسے معلوم ہوگا؟ جب معنی معلوم نہیں تو مصداق کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ ترتیب ایسے چلتی ہے، ایسے آئے گی، ایسے. اس لیے ہم لفظ بیان کرتے ہیں پہلے. اب یہ افراد ہیں. افراد کیا ہے؟ زید، بکر، عمر وغیرہ. صحیح. معنی کیا ہے؟ انسانیت. کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے یہ جو انسانیت ہے اس کے اور افراد کے درمیان تعلق کیا ہے؟ تعلق سے مراد کیا ہے؟ یہ معنی سب میں برابر ہے یا کمی بیشی ہے؟ قوت کے اعتبار سے سب میں برابر ہے تو کیا کہلائے گا؟ متواطئ. اور اگر قوت میں کمی بیشی ہے، یعنی بعض میں انسانیت زیادہ اور بعض میں کم ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکک. یہ تو ہے ایک لفظ ہو، کیا ہو؟ ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی معنی ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، اس کے اور مصداق کے درمیان تعلق 2 ہی ہو سکتے ہیں. کیا؟ یا مشکک یا متواطئ. اگر ابھی آپ نے لفظ ایک رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ ایک. اگر لفظ 2 ہیں، لفظ ایک ہے، لفظ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کو ایک رکھیں. ابھی معنی متعدد ہے، معنی متعدد، یعنی آپ نے ابھی لفظ کو ایک ہی رکھنا ہے، ادھر چینج کرنی ہے معنی میں. پھر آپ دوسری تقسیم جب لائیں گے تو لفظ کو چینج کرنا اور معنی کو ایک رکھنا ہوگا. اسی طرح تقسیم عقلی بن سکتی ہے. لفظ ایک ہے، معنی متعدد ہے. مثلا عین، عین کے کئی معنی ہیں. آنکھ، چشمہ، کنواں، سورج، اور بھی کہتے ہیں. لفظ ایک ہے، معنی کیا ہے؟ متعدد ہے. اس معنی میں، اس کے معنی اور افراد میں کیا تعلق ہوا؟ مشترک. کیا ہے؟ مشترک. سب میں معنی ایک، یعنی قوت میں برابر ہے. یہاں بھی کیا تھا؟ قوت میں برابر ہے متواطئ میں، لیکن یہاں پہ ایک لفظ زیادہ آ گیا، ایک چیز، وہ کیا ہے؟ معنی متعدد ہو گیا ہے. معنی کیا ہے؟ متعدد. یہاں پہ کیا ہے؟ معنی واحد. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک لفظی. مشترک
لفظی. مشترک معنوی کیا ہوتا ہے؟ الفاظ متعدد ہیں، معنی واحد ہے. جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشترک معنوی کو مترادف بھی کہتے ہیں. مشکک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معنی اور مصداق میں جو ہے قوت کے اعتبار سے فرق ہو، کہ بعض افراد میں معنی زیادہ قوت سے ہو اور بعض میں کم. جیسے ہم نے مثال دی تھی ابیت، وائٹنس، کہ دیوار بھی وائٹ ہے، کپڑا بھی وائٹ ہے، لیکن کپڑے کے اندر جو وائٹنس ہے وہ دیوار سے زیادہ ہے، تو قوت میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ ایک میں زیادہ اور ایک میں کم. اس کو کہتے ہیں مشکک یا مشکک. متواتر کا معنی کیا ہے؟ کہ معنی کی جو قوت ہے وہ تمام افراد میں برابر ہو. جیسے زید، بکر، عمر میں انسانیت برابر ہے. یعنی مشکک کا یہ عکس ہے. ہاں جی. یہ کس کے اعتبار سے تھی؟ لفظ ایک ہے، لفظ ایک رکھنا ہے. معنی ایک ہے یا معنی متعدد ہے. اب اگر آپ عکس کر دیں، کیا ہوا؟ مشکک ہوا نا؟ نہیں، مشکک ہم اس لیے نہیں کہتے کہ معنی واحد نہیں ہے، تو مشترک کہیں گے. معنی متعدد ہے. صحیح. مشکک میں ہم نے یہ نہیں کہا مشترک. مشترک میں یہ کہا ہے کہ لفظ واحد ہے، معنی ایک سے زائد ہے. لیکن مشکک میں کیا ہے؟ لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو. لفظ بھی ایک، معنی بھی ایک. مشترک میں لفظ ایک ہے، معنی کئی ہیں، اس لیے مشکک نہیں بولیں گے. اب آپ نے کس میں چینجنگ کرنی ہے؟ لفظ متعدد ہے، معنی ایک ہے. لفظ معنی مثلا انسان، بشر. انسان، بشر لفظ متعدد ہے، معنی ایک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف. کیا کہیں گے؟ مترادف. اب آگے آ جائیں. لفظ متعدد، معنی متعدد. لفظ معنی متعدد. کیا مطلب؟ یعنی ایک سے زائد لفظ ہیں اور ایک سے زائد ہی معنی ہیں. اب اس کی افراد کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ یا تو جو اس لفظ سے معنی مراد ہے وہی، یعنی افراد دونوں کے ایک ہیں. افراد کیا ہیں؟ دونوں کے تو تساوی. مثلا کاتب، ضاحک. لفظ متعدد، معنی کاتب لکھنے والا، ضاحک ہنسنا، کاتب لکھنا. لیکن خارج میں افراد دونوں کے ایک ہی ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان. یعنی جو ضاحک کے افراد ہیں وہی کاتب کے افراد ہیں. تو اگر دونوں کے افراد ایک جیسے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ تساوی. اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ تساوی. یعنی جو لفظ آپ نے دو بولے ہیں اور دونوں کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تساوی. مثلا آپ نے لفظ بولا حدیث، اثر. لفظ متعدد، معنی متعدد، لیکن نیچے افراد ایک ہیں یا مختلف ہیں. جو حدیث اور اثر میں فرق نہیں کرتے، ان کے نزدیک اثر اور حدیث کے افراد ایک ہیں. افراد کیا ہیں؟ النبی، یعنی نبی کی طرف نسبت کرنا، یا غیر نبی. نبی اور غیر نبی دو افراد ہوئے. تو جو فرق نہیں کرتے، تو اثر کے نیچے بھی یہ دو افراد ہیں اور حدیث کے نیچے بھی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مصداق اور معنی کے اعتبار سے، یعنی خارج میں بھی اور ذہن میں. ذہن میں اور خارج میں
یعنی ذہن میں معنی کیا ہو، متعدد ہے، لیکن خارج میں افراد دونوں کے ایک ہیں، تو کیا کہلائے گا، تساوی۔ جو فرق نہیں کرتے حدیث اور اثر میں، ان کے نزدیک حدیث کیا ہوگی، حدیث اور اثر میں تعلق کیا ہو گیا، ہم پڑھے علاقہ، تعلق، نسبہ، 3 نام ہیں، یہ کتب میں بولے جاتے ہیں، 2 لفظ جوڑ کے کہتے ہیں ان کے درمیان علاقہ یہ ہے، ان کے درمیان تعلق یہ ہے، ان کے درمیان نسبت یہ ہے، تساوی ہو جائے گا۔ اگر دونوں لفظ متعدد ہیں، معنی لیکن مصداق بھی متعدد ہے، تباین۔ مثلا انسان، فرس، لفظ متعدد، معنی متعدد، مصداق میں اس کے افراد اور ہیں، اس کے افراد اور ہیں۔ فرس معنی گھوڑا، جب دونوں کے افراد بھی الگ الگ ہوئے تو کیا ہو گیا، تباین۔ تباین مطلب اختلاف ہے، تغیر ہے، جدا جدا ہے، مطلق ہو گئی نا، یعنی یا تو افراد کیا ہیں، ٹوٹلی وہ ہیں، یا افراد ٹوٹلی مختلف ہیں۔ تو اب اگلی 2 تفصیلی آئیں گی کہ بعض افراد ہیں، بعض افراد نہیں ہیں۔ اگر ایک کے سارے افراد ہوں اور دوسرے کے سارے نہیں، دوسرے کے سارے نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، عموم خصوص مطلق، یعنی دونوں ایک فرد میں شریک ہیں لیکن دونوں میں سے ایک دوسرے فرد میں منفرد ہے، کلیئر، یعنی ایک کے سارے افراد آ رہے ہیں اور دوسرے کے ایک آ رہا ہے۔ مثلا جو فرق کرتے ہیں خبر اور حدیث میں، لفظ عموم